السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ حدیث کا متن کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی روزمرہ زندگی کو عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب انسان کماتا ہے تو اس کی کمائی پر سب سے پہلا حق اس کی بیوی بچوں کا ہوتا ہے۔ ان پر خرچ کرنا صرف ذمہ داری نہیں بلکہ نیکی ہے، یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے۔ تو اگر تو وہ خرچ کرنا صرف اور صرف ایک ذمہ داری، دنیاوی ذمہ داری سمجھ کے پورا کیا جا رہا ہے تو وہ صرف ایک ذمہ داری ہوگی، وہ صرف آپ اپنی کفایت کر رہے ہیں اپنی فیملی کی، اور کچھ نہیں۔ لیکن اگر یہی ہماری نیت کا فرق سے، اگر یہی ہماری نیت ہو، ہمارے ذہن میں یہ حدیث مبارکہ ہو کہ ہم یہ اپنی فیملی پر خرچ کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ صدقہ شمار ہو سکے، تو جب ہماری نیت یہ ہوگی، ہمارے عمل میں تبدیلی آئے گی، ہمارے ثواب میں تبدیلی آئے گی، تو یہ ہمارے لیے نیکی شمار ہوگا، یہ ہمارے لیے عبادت کاؤنٹ ہوگی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری نیت، اپنی نیت کو دیکھتے رہنا ہے، چیک کرتے رہنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ مفہوم حدیث تھا۔ جب بھی حدیث کا بولے کریں تو مفہوم حدیث کہہ دیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ بول رہے ہیں یا نہیں۔ ہماری طرف سے حدیث مبارکہ میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو خاصا خیال رکھا کریں آپ لوگ۔ تو جب ہم لوگ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اس کے کچھ فوائد نکلتے ہیں، جیسے کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم پر بوجھ نہیں ہوتا، ہم لوگ اپنی دل کی خوشی سے ان پر خرچ کر رہے ہیں، تو آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ذہنی سکون انسان کو مل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ایسا کر رہے ہیں کہ اس کی آخرت اس سے سنور سکتی ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کو ذہنی سکون ملے گا اس سے۔ اسی طرح ہمارے لیے اس حدیث میں ایک بہت پیارا پیغام ہے کہ نیکی صرف مساجد یا تسبیح تک محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دین میں بہت زیادہ وسعت رکھی ہوئی ہے، بلکہ کھانے کا نوالہ اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی عبادت کاؤنٹ کیا گیا ہمارے اسلام میں۔ تو کسی کام کو خود پر بوجھ نہیں سمجھنا۔ جو ہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، شوہر اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے تو وہ ان پر خرچ کرتے صرف اپنی نیت چینج کر لے کہ یہ میں کما رہا ہوں، یہ میں ان پہ لگا رہا ہوں، تو میری نیت ہو، میرے ذہن میں حدیث ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی میری شمار کرے، میرا یہ ان کو کھلانا صدقہ شمار ہو۔ تو آپ لوگوں نے اب اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنا ہے کہ یہ ہمارا صدقہ کاؤنٹ ہو۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق دیں اس حدیث مبارکہ پر۔ میرا اور آپ کا عمل اللہ تعالیٰ بدلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔